أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ العظیم. سورہ نمل کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 18 اور 19. اور سورہ نمل کا دوسرا رکوع ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ جل جلالہ نے نبوت بھی دی تھی اور سلطنت بھی دی تھی، اور سلطنت اس قسم کی تھی کہ فضائی پرندوں پر بھی تھی اور سمندر کے غوطہ خوروں جنات کے اوپر بھی تھی اور انسانوں کے اوپر بھی تھی. اور اللہ جل جلالہ نے یہ وہ واحد پیغمبر پیدا کیے ہیں جن کی یہ دعا تھی، آپ حضرات کو پرسوں میں نے سنائی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. یہ 22ویں پارے میں ہے، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دیں جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اس پر میں نے حدیث مبارک سے آپ حضرات کو قصہ بھی سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا تھا، اور وہ جن اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں اور اس کے ساتھ مدینہ کے بچے کھیلیں، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو بھی نہیں دینا، تو اس لیے میں نے اس کو فرددتہ خاسئا، میں نے اس کو دھتکارا ہوا راندہ ہوا چھوڑ دیا میں نے. تو ایسی سلطنت کسی کو بھی اللہ جل جلالہ نے نہیں دی، اور بہت بڑی کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو یہ چیزیں دی تھی، اور بڑی مقدار میں تھی کہ تھوڑی مقدار میں نہیں تھی کہ اگر آگے کا لشکر چل رہا ہوتا تھا اور ان کو اگر پیچھے والوں کو ملانا ہوتا تو آگے والوں کو روکنا پڑتا تھا. یہ بھی اس آیت میں اشارہ ہے. حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا، جو آج کی آیت ہے ہماری، ایک دن ایسا ہوا کہ لشکر گزر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور چیونٹیوں کی وادی پر یہ لشکر گزرا. تو ایک چیونٹی نے آواز دی، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان کے جو گھوڑے ہوں گے ان کے پاؤں کے نیچے تم رونگ لیے جاؤ گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. انہوں نے یہ آواز سن بھی لی اور مسکرائے اس پر کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ مجھے آپ نے ان جانوروں کی بولیاں سکھائی ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب یہاں پر معارف القرآن میں ایک بات لکھتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ تفسیر میں جو خلاصے پیش کیے ہیں تفسیر قرطبی سے پیش کیا ہے. بڑی تفسیر ہے، امام قرطبی نے تفسیر کو لکھا ہے. تو مفتی صاحب نے لکھا کہ میں نے تو یہاں نقل نہیں کیا، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جن جن جانوروں کے ساتھ گفتگو ہوئی ان کی بولیوں کا ترجمہ نقل کیا ہے کہ جانوروں نے یہ کہا، سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہر جانور کی بات کو نقل کیا ہے. اور پھر فرمایا جتنے جانوروں نے جو باتیں کی وہ سب کسی نہ کسی نصیحت کے اوپر مبنی تھی. جتنے جانوروں نے جو باتیں کی
وہ سب کسی نہ کسی نصیحت پر مبنی تھی، جیسے یہاں چونٹی کی بات نصیحت پر مبنی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے جانور ہیں، اور چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے جتنی بھی مخلوق ہے، انسان اور جنات کے علاوہ، ان میں اللہ جل جلالہ نے ایک خاص قسم کا شعور رکھا ہے، سمجھ رکھی ہے۔ اس سمجھ کی وجہ سے یہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ اس بات کو، جو میں نے بات کہی، یہ سورہ نور کے اندر ایک بات فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے؟ اور کیا بیان کرتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بچوں اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرنے میں سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت رکھو، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہیں، ان ساری مخلوقوں کو، یہ زمین کے اندر پرندے ہیں، چرند ہیں، ان سب کو اللہ پاک روزی دیتے ہیں ان کلمات کی وجہ سے۔ یہ ساری مخلوق یہ کلمات پڑھتی ہے تو اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے؟ اور تم دیکھتے نہیں ہو یہ پرندے جو فضا کے اندر یوں پر پھیلائے ہوئے ہیں اور نیچے نہیں گرتے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے، اپنی تسبیحات کا بھی پتہ ہے۔ ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے اور اپنی تسبیحات کا بھی پتہ ہے۔ تو یہ ساری مخلوق میں ایک خاص قسم کا شعور ہے، لیکن یہ شعور اس درجے کا نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کو مکلف بنائے، ذمہ دار بنائے، ایمان کا مکلف بنائے کہ کلمہ پڑھو۔ صرف جو شعور کامل اللہ نے دیا ہے یہ انسان اور جنات کو دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان کو کہتے ہیں نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، گناہوں سے بھی بچو۔ کس بنیاد پر؟ اس عقل اور شعور کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ مکلف نہیں رہتا، یعنی اللہ پاک پھر اس سے نماز کا نہیں پوچھیں گے، کیوں؟ دماغ ہی نہیں ہے اس کا۔ اسی وجہ سے بچہ ناقص العقل ہے، چھوٹا بچہ وہ بھی مکلف نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی عقل ناقص ہے۔ تو یہ انسان، اور پھر بالغ جب ہو جاتا ہے تو اس کے عقل کا کمال شروع ہو جاتا ہے، اور 40 سال میں عقل کامل ہو جاتی ہے، تو پھر 40 سال میں اللہ نے نبیوں کو نبوت سے نوازا۔ میں صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے انسان اور جنات کو شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اس شعور کی وجہ سے وہ مکلف ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسکرائے تو اللہ سے، یعنی شکریہ کے طور پر یہ درخواست کی کہ یا اللہ آپ مجھے اس بات کی توفیق دیں، مجھے دوام دے، مجھے ہمیشگی دے، مجھے قسمت دے۔ یہ سب ترجمے بزرگوں نے کیے ہیں۔ قسمت کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر نے کیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ میری قسمت میں یہ لکھ دے کہ میں نیک عمل کروں۔ حضرت حامی ترجمہ کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ہمیشگی دے، مجھے دوام دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ فرض نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنی۔ کون سی دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ بغیر اللہ کی مدد کے آدمی نام بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، مدد نہیں ہوتی تو لے کے دکھائے کوئی۔
کوئی نہیں لے سکتا. اللہ کی مدد ہوتی ہے تو نام لیتا ہے، یا اللہ میری مدد کر کے میں آپ کا نام لوں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں، میں آپ کی اچھی اچھی عبادت کروں، آپ میری مدد فرما. یا اللہ مجھے قسمت دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں. مجھ پر آپ کی نعمتیں ہیں، آپ نے مجھے نبی بنایا. میرے ماں باپ پر نعمت ہے کہ میرے باپ کو بھی آپ نے نبی بنایا، اور میرے باپ کا جو گھر تھا وہ 24 گھنٹے عبادت سے آباد رہتا تھا. اللہ ہمارے گھروں کو بھی عبادت سے آباد کرے. ہمارے گھروں کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کا گھر 8 گھنٹے 8 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے عبادت. حضرت 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے، گھر والے کرتے تھے، خدام کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے جو نوکر تھے نا وہ بھی 8 گھنٹے عبادت، یعنی پورا گھر 24 گھنٹے عبادت میں. یا اللہ مجھے ان نعمتوں کی شکر کی توفیق عطا فرما، اور مجھے قسمت دے کہ میں ایسا عمل کروں جو عمل آپ کو خوش کر دے، آپ کے ہاں مقبول ہو. یہاں ایک نقطے کی بات یہ لکھی ہے، کیا کہ ہر عمل کا مقبول ہونا ضروری نہیں ہے. اس عمل کی قبولیت کی درخواست اللہ سے کریں گے، اور نبی بھی اس بات کے محتاج ہے کہ عمل کرے پھر درخواست کرے کہ اس کو قبول کرے. عمل کرے پھر درخواست کرے کہ اس کو قبول کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بیٹے نے بیت اللہ بنایا، بنیادیں اٹھائیں، کھدائی کی، اور پھر بنیادیں نظر آئیں، اچھا یہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ وہ تو بارشوں نے اور سیلابوں نے بیت اللہ کو تباہ دیا تھا. تو ان کو جگہ بتائی اللہ نے کہ یہاں گھر ہے. کھدائی شروع ہوئی، کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی مشینری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور کھدائی شروع کی، بنیادیں نظر آئی، وہاں سے بنیادیں اٹھائی اللہ کے گھر کی. اور یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی، قیامت تک اس گھر میں رہنا ہے، اور قیامت تک مخلوق آئے گی، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ اس کا طواف کریں گے. تو اب درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ یہ خدمت تو آپ نے لے لی، لیکن ربنا تقبل منا، اس کو قبول کر لیں. مولانا ابراہیم صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں، ان کا ایک بیان ہے ہندوستان کا، وہ فرماتے ہیں کہ جب قبولیت آتی ہے تو حمایت بھی ساتھ آتی ہے. جب کوئی چیز اللہ قبول کر لے تو پھر اللہ کی حمایت بھی آ گئی. جیسے بیت اللہ قبول ہو گیا تو اللہ کی حمایت بھی آ گئی. کیا حمایت آ گئی؟ کہ کوئی مائی کا لال اس وقت سے لے کر اب تک بیت اللہ کو گرا نہیں سکا، ورنہ بیت اللہ کے دشمن کوئی کم ہے؟ یہ جو لوگ دوستی کے دم بھرتے ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن اللہ حفیظ ہے، اپنے گھر کے حفیظ اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اس گھر کو نہیں بچا سکتا. اور جب حمایت ہٹ جائے گی تو پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کالے رنگ کا حبشی، ٹیڑھی ٹیڑھی ٹانگوں والا، وہ بیت اللہ کو توڑے گا، اور پوری دنیا کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا جو اس کالے حبشی کو منع کر سکے. جب حمایت ہٹ جائے گی تو پھر ایسا بھی ہوگا. گویا کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نعوذ باللہ، یعنی ہم تو پناہ لیں گے اس بات سے کہ ہماری زندگی میں بیت اللہ ٹوٹے، اور بیت اللہ کو نعوذ باللہ اینٹ سے اینٹ کوئی بجائے. یہ تو مطلب کیسے ہم جئیں گے، کیسے، اور پھر ہم اس دنیا میں رہیں گے کیسے کہ ہماری جیتے جی بیت اللہ ٹوٹ جائے. تو ایسا بھی ہوگا، جب حمایت ہٹ جائے گی تو پھر ایسا بھی ہوگا. تو یہ درخواست کرنا عمل کی قبولیت کے لیے، یہ نبیوں کا کیا ہے، وہ شیوا ہے. اور اگلی بات یہ ہے، چوتھی بات، کہ ہر آدمی جنت میں داخلے کے لیے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اللہ کے رسول آپ بھی فرمائے ہاں مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. کیسے جاؤں گا میں جنت میں؟ ہاں اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو میں جنت میں جاؤں گا. تو جنت میں آدمی عمل سے نہیں جاتا. اب اشکال ہوگا، اعتراض ہوگا، دل میں بات آئے گی، ٹھیک ہے بھائی عمل چھوڑ دو، بس کل سے نمازیں ختم، قربانی ختم، حج ختم، کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے. ہاں یہ جو ہم عمل کرتے ہیں
یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں. نماز پڑھے یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی کریں گے اللہ کا حکم ہے، حج کریں گے اللہ کا حکم ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں. باقی سبب حقیقی، مؤثر حقیقی وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی مخلوق یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. شکر ادا کیا کرو جو تمہارے اوپر تمہارے گھر بار پہ نعمتیں ہیں نا، اس کے شاکر بنو گے تو عذاب نہیں ہوگا، شاکر بنو گے تو نعمتیں گھٹیں گی نہیں. اس لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرے. بھائی کیا حال ہے؟ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں میرے اوپر، تو اللہ کی بہت مہربانی. بیماریوں میں گھیرا ہوا ہے، کیا کیفیت ہے؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی نے کہا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا صرف سر میں درد ہے باقی خیر. ہمارے سر میں درد ہو ہم کہتے ہیں ہم تو مر گئے، ختم ہو گئے. تو جو تکلیف ہے ہاں وہ تکلیف اللہ کے سامنے پیش کرے آدمی، اور اللہ جل جلالہ اپنے کرم سے ہم مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں. یہ تھا ہمارے ان آیتوں کا خلاصہ. ذرا پچھلے درس کا بھی ترجمہ باقی تھا. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. علم سے یہاں مراد شریعت کا علم، علم سے یہاں مراد وہ علم جس کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کیا بناتے تھے؟ وہ ہتھیار بھی بناتے تھے، چیزیں بھی بناتے تھے. اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی. میں نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہاں وراثت سے مراد آسمانی علوم کی وراثت ہے، ورنہ نبیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. نبیوں کے مال کی بہت یعنی یہ والی بات یہ قیمتی اس معنی کر کے ہیں. یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو اچھالتے ہیں کہ دیکھو حضور کی میراث فاطمہ نے مانگی، ابو بکر نے فاطمہ کو نہیں دی. پھر عمر سے مانگی تو عمر نے علی کو نہیں دی. اور نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر یہ ایسے ہیں سارے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بات کا علم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے. حضرت ابو بکر وہ محتاج شخصیت ہے کہ حضور کے اتنے پاس رہنے کے باوجود بھی زیادہ حدیثیں نقل نہیں کی انہوں نے. اب حضور کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول کو دفن کہاں کریں؟ کسی کے پاس اس کا علم نہیں، صرف ابو بکر کے پاس کہ ہم کہاں دفن کریں. تو کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ نبی وہی دفن ہوگا جہاں اس کی وفات ہوئی ہے. میرے نبی کی وفات عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے، تو عائشہ کے گھر میں میرے نبی کا روزہ بنے گا. اچھا جی حضور کو غسل کیسے دیں؟ کہا نبی کو غسل کپڑے اتار کے غسل دو گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیا کریں گے؟ کہا اوپر سے پانی ڈالیں گے. نبی کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا کسی کی ہمت ہے جو آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائے. کیا کریں گے پھر؟ کہا آتے رہو جنازہ پڑھتے رہو. اب یہ باتیں کسی کو پتہ نہیں تھی، یہ صرف حضرت ابو بکر کو پتہ تھی. میراث کا مسئلہ آیا، کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا جتنا پیسہ ہے وہ سب خدا کے نام پہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو یہ ایک اہم قیمتی بات ہے. وہ کیا کہ نبیوں کے مال میں وراثت. اگر کوئی عیسائیت کو پیش کرے کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے اور ہمیں آ کر کے وہ دبانے کی کوشش کرے، ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ وراثت سے کیا مراد ہے؟ آپ جواب دیں. آپ سے کہہ رہا ہوں ہاں آسمانی علوم کی وراثت ہے، پیسوں کی وراثت مراد نہیں ہے یہاں پر. تو حضرت سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے. ہاں ایک بات اس میں رہ گئی، وہ یہ ہمیں سکھائی گئی ہے. ہم ہیں یعنی جمع صیغہ، مجھے سکھائی گئی یہ نہیں کہا، ہمیں سکھائی گئی ہے. تو اس پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حکام اور افسران کو اور حکام بالا اور بڑے لوگوں کو
اپنے ماتحتوں کے سامنے جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے جبکہ اس میں تکبر نہ ہو، تاکہ ماتحت جو لوگ ہیں ان سے کام لینا آسان ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہم نے آپ کو یہ کہا تھا، حالانکہ میں نے کہا تھا نہیں، ہمارا حکم آپ کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو کہا کہ بڑے لوگوں کو اس طرح جملہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے جبکہ تکبر نہ ہو۔ کیوں جائز ہے؟ تاکہ سامنے والوں پہ روک پڑے اور وہ لوگ تمہارے کام کے پورا کرنے میں کیا نہ کریں، وہ سستی نہ کرے۔ تو یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا حضرت نے، اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے حکومت بھی دی اور اس طرح پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہوں نے قابو میں رکھا تھا سب کو، اور سب کو جب لشکر چلتا تھا تو پیچھے والے بھی مل جائیں تو آگے والوں کو روک لیتے تھے تاکہ پیچھے والے وہ مل جائیں۔ یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس چونٹی کی اس بات پر حضرت مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند کیجیے۔ میں نے ترجمہ کیا، قسمت دے دیجیے، ہمیشگی دے دیجیے، مجھے تمام دے دیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے۔ آپ کے فضل سے ہوگا، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔